MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد
صل على حبيبنا صل على محمد صل على إمامنا صل على محمد صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا إله إلا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا
عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. گزشتہ خطبے میں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ دعوت اللہ کے لیے ضروری ہے کہ دل میں ایک جوش پیدا ہو، ایک گہری لگن اس کام سے پیدا ہو جائے جو محبت اور عشق میں تبدیل ہو جائے، اور انسان نہ صرف دوسرے کے کہنے کی مجبوری سے بلکہ اپنے دل کی مجبوری سے دعوت اللہ میں مصروف رہے، اور اس کی زندگی کا سکون اور چین دعوت اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے. یہ وہ طریق ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا میں عظیم روحانی انقلابات برپا کرتا ہے. ولولے اور محبت اور جوش کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن صرف یہی کافی نہیں، کیونکہ ولولے اور جوش اور محبت ایندھن سے مشابہت رکھتے ہیں جو توانائی مہیا کرتے ہیں، لیکن محض پٹرول لے کر تو آپ سفر نہیں کر سکتے. اس توانائی کے استعمال کے لیے جتنی اچھی مشین آپ کو مہیا ہوگی اتنا ہی بہتر اس توانائی کا نتیجہ نکلے گا اور اس سے آپ زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں گے. بس دوسری بات منصوبہ بندی کی ہے. ایک منصوبہ بندی کا میں نے ذکر کیا تھا کہ جماعتوں کو ملکی سطح پر بھی اور مقامی سطح پر بھی منصوبہ بندی کرنی چاہیے. آج میں انفرادی منصوبہ بندی سے متعلق بعض باتیں کہنی چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو منصوبہ بندی کی اہمیت آپ پر واضح کرنے کے لیے میں نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ تقدیر کا مالک ہے اور کن فیکون جو ذکر اللہ قرآن کریم میں ہمیں ملتا ہے اس سے یہی تاثر پیدا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ جب کسی بات کے متعلق فیصلہ کرے اور کہہ دے کہ یہ ہو جائے تو وہ ہو کر رہتی ہے. یہ بات درست ہے اور یہ تاثر درست ہے، لیکن یہ بہت مختصر سی بات ہے. کیسے ہوتی ہے اور کیوں کر رونما ہوتی ہے اس کا ذکر قرآن کریم میں تفصیل سے مختلف جگہ ملتا ہے، اور
بارہا خدا تعالیٰ اس سلسلے میں تدبیر کا ذکر فرماتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ قادر مطلق ہے، جس چیز کا فیصلہ چاہے آنن فانن بھی کر سکتا ہے، لیکن فرماتا ہے کہ میرے وقار اور میری شان کے خلاف ہے کہ بغیر کسی حکمت، بغیر کسی تدبیر کے کسی چیز کو ظاہر کروں۔ بس میرے حکم کے ساتھ ایک تدبیر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ بس یہاں تدبیر کا تعلق ثانوی ہے جو تقدیر کے ماتحت ہے۔ سب سے پہلے خدا کی تقدیر ظاہر ہوتی ہے، پھر وہ تقدیر تدبیر کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور اسی سے پھر قانون قدرت جاری ہوتے ہیں اور ہر قسم کی تخلیق کا نظام چلتا ہے۔ قرآن کریم نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ الرعد کی 3 آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں پر بلند کر رکھا ہے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے۔ بغیر عمد ترونہا کا ایک مطلب یہ ہے کہ بغیر ستونوں کے جن کو تم دیکھتے ہو، لیکن اس کا معنی وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ایسے ستونوں کے بغیر بلند کیے رکھا ہے جن کو تم دیکھ سکتے ہو، یعنی وہ ستون جو تمہیں نظر آتے ہیں، جن کو تم عام طور پر دیکھتے ہو، ویسے ستون استعمال نہیں فرمائے، بلکہ نہ نظر آنے والے ستونوں پر خدا تعالیٰ نے ساری کائنات کو اپنے اپنے مقام پر سنبھال رکھا ہے۔ ثم استوى على العرش، یہ سب نظام مکمل کرنے کے بعد پھر وہ اپنی کرسی حکومت پر استوا فرما گیا، اور زمین، شمس اور قمر کو اس نے مسخر کر دیا۔ کل یجری لاجل مسمى، یہ سب اپنے اپنے منتہا کی طرف مسلسل حرکت میں ہیں۔ یدبر الامر، اس طرح خدا تدبیر فرماتا ہے۔ یفصل الآیات، اور اپنے نشانوں کو کھول کھول کر تمہارے سامنے رکھتا ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی لقاء کا یقین پیدا کر سکو۔ ان آیات میں جو ستونوں کا نہ نظر آنا ہے، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ باوجود اس کے کہ ہماری آنکھیں بہت سے ایسے ذرائع کو دیکھ نہیں سکتی جن کے ذریعے ایک نظام چل رہا ہو، لیکن ہماری آنکھوں کا نہ دیکھنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ ذریعے موجود نہیں ہیں، بلکہ ذریعے موجود ہوتے ہیں، اور ایسے ذرائع بھی خدا استعمال فرماتا ہے جو دوسروں کو نظر نہیں آتے، اور اس کا نام اللہ تعالیٰ نے تدبیر رکھا ہے۔ قرآن کریم میں تدبیر سے متعلق جو مختلف آیات ہیں، ان کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ بعض خدا کی تدبیریں ظاہر و باہر ہیں، وہ ہر ایک کو دکھائی دیتی ہیں، بعض تدبیریں مخفی ہیں، اور جہاں تک مخفی تدبیروں کا تعلق ہے، اگر خدا ہمیں خبر نہ دیتا تو جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی تھیں اس زمانے میں کسی کو ان تدبیروں پر اطلاع نہ ہوتی۔ آج کے زمانے میں خدا کی ان تدبیروں کو بنی نوع انسان نے، ان میں سے جو سائنسدان ہیں اور جنہوں نے کھوج لگائے ہیں، دیکھنا شروع کر دیا ہے، اور تدبیروں کے تہ تک اترنے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے پس پردہ اور بھی تدبیریں ہیں جو مخفی ہیں اور نظر نہیں آ رہی۔ وہاں تک پہنچنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کے پیچھے اور بھی تدبیریں ہیں جو آنکھوں سے ابھی ہمارے علم سے ابھی مخفی ہیں اور دکھائی نہیں دیتی۔
تو خدا تعالیٰ کی جو تدبیر کا سلسلہ ہے یہ تہ در تہ چلتا ہے، بطن در بطن جاری ہے، اور بہت سی تدبیریں ہیں جو ظاہر دکھائی دیتی ہیں، بہت سی ہیں جو نہیں دکھائی دیتی، اور آج جو سائنسدانوں کو یہ تدبیریں دکھائی دینے لگی ہیں اس کا بھی قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بعض اوقات اپنے حکم سے ان تدبیروں کو ظاہر فرماتا ہے اور ایسی تقدیر جاری کرتا ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کو خدا تعالیٰ کی نظام کے مخفی راز معلوم ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ ایک ایسا وقت آئے گا جبکہ زمین اپنے گہرے اور بھاری راز اگلنے لگے گی اور زلزلے کی سی کیفیت تاری ہوگی۔ اس طرح زلزلے میں زمین لاوا اگلتی ہے اور بہت ہی بڑی مقدار میں ہیوی میٹلز کو بعض دفعہ لاوے کے ذریعے باہر نکالتی ہے، اسی طرح زمین کے گہرے راز اور بھاری راز بھی ہیں۔ فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا گویا زمین پر زلزلہ طاری ہو جائے گا، اخرجت الارض اثقالها، اس وقت انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کتنی حیرت انگیز دریافتیں ہو رہی ہیں۔ قال الانسان ما لها، اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیسی حرکتیں کر رہی ہے، کیسی ایسی عجیب باتیں ہیں اور اپنے سینے کے راز اگل کر ہمارے سامنے لا رہی ہے۔ فرمایا یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اس دن یہ زمین اپنے راز اگلے گی اتفاقاً نہیں، بان ربک اوحی لها، اس لیے کہ اے محمد تیرے رب نے زمین پر یہ وحی نازل فرمائی ہے کہ جب خدا تعالیٰ اشارہ فرمائے اس وقت اپنے راز اگلنے لگو۔ تو وہ سائنسدان جو اپنی تحقیق کے ماحصل کے نتیجے میں مغرور ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑے بڑے کھوج معلوم کر لیے ہیں، حاصل کر لیے ہیں، بہت سے راز معلوم کر لیے ہیں، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم نے پہلے ہی یہ راز ہم پر روشن فرما دیا تھا کہ آئندہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جبکہ سائنسدانوں کو خدا تعالیٰ اپنے فضل سے یہ توفیق عطا فرمائے گا، اور اگر خدا تعالیٰ یہ توفیق عطا نہ فرمائے تو کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے مخفی رازوں کو معلوم کر سکے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے علم میں سے ایک ذرے پر بھی احاطہ کر سکے مگر خدا کے اذن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ یہ تو خیر ایک تمہیدی بیان تھا جو میں نے دیا ہے، اصل مقصد اس آیت کو آج آپ کے سامنے پیش کرنے کا یہ ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق ہے وہ بھی تدبیر فرماتا ہے، اور بعض مواقع پر وہ تدبیر مخفی رہتی ہے اور نظر نہیں آتی لیکن کام کر رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ آگے فرمایا یفصل الآیات، یہ تدبیر ایسی ہے کہ اگر خدا خود کھول کر بیان نہ کرتا تو تمہیں معلوم نہ ہوتا۔ بعض آیات اللہ تعالیٰ اپنی خود کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم خدا تعالیٰ سے ملاقات کے دن کے بارے میں یا خدا تعالیٰ سے ملاقات کے مضمون پر یقین حاصل کر سکو، کیونکہ ان باتوں سے جو خدا تعالیٰ اپنے نشانات کھول کر بیان فرماتا ہے انسان کے دل میں ایمان بڑھتا ہے اور اس ہستی کی لقاء کی تمنا بھی پیدا ہوتی ہے، امید بھی بنتی ہے اور بالآخر یقین بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک عام آدمی جس کا علم تھوڑا ہے یا عمر کے لحاظ سے بچہ ہے یا بہت بوڑھا ہے یا اپنے وسائل کے لحاظ سے بہت ہی محدود طاقتیں رکھتا ہے، وہ کیسے منصوبہ بنائے؟ منصوبہ بنانا تو فرض ہو گیا،
اگر خدا منصوبہ بناتا ہے تو خدا کے بندوں کو بھی محض کن کہہ کر کچھ حاصل نہیں ہو سکے گا. خدا کے بندوں کا کن تو ان کا مصمم ارادہ ہوا کرتا ہے. یہ عہد ہوتا ہے کہ ہم یہ کام ضرور کریں گے. بس جب دعوت اللہ کی تحریک کی جاتی ہے تو ہزاروں لاکھوں احمدی ہیں جن کے دل میں کن کا لفظ اس طرح ظاہر نہیں ہوتا کہ کن کی شکل میں ظاہر ہو، مگر نیک ارادوں کی صورت میں، نیک تمناؤں کی صورت میں کن کا لفظ ان کے دلوں میں اٹھتا ہے، ان کے ذہنوں پر چھا جاتا ہے، اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے بھی کچھ کرنا ہے. اور آگے ہوتا کچھ نہیں. کچھ دیر کے بعد یہ کن کی آواز دھیمی ہوتی 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 آہستہ آہستہ غائب ہو جاتی ہے اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے تخلیق کا طریق نہیں سیکھا. کن کہہ کر خدا تعالیٰ معاملے کو وہیں ختم نہیں فرما دیتا، بلکہ زمین و آسمان کی پیدائش کے سلسلے میں بھی فرمایا کہ تدبیر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ ساری کائنات خدا کی تدبیر کے ذریعے ظاہر ہوئی ہے جو تقدیر کے تابع ہے. پس خدا کا بندہ کس طرح تدبیر سے مستغنی ہو سکتا ہے؟ تدبیر کیا ہے اور کس کس طرح اختیار کرنی چاہیے، اس سلسلے میں آپ کو اب کچھ بتاؤں گا. لیکن میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے فیصلے کے بعد تدبیر کا سلسلہ تقدیر اور تدبیر کا ایک تعلق قائم کرتا ہے، اور تدبیر وہ وسیلہ ہے جو خالق کو مخلوق سے ملاتی ہے. تدبیر نہ ہو تو خدا تعالیٰ کی تقدیر ہمارے تصور اور ادراک سے بہت بالا کہیں کام کرتی ہی رہتی اور ہمیں اس کا علم نہ ہوتا. یہ جو کائنات میں قوانین جاری ہیں یہ تدبیریں ہیں، اور ان تدبیروں کے راستے ہم خدا کی تقدیر کو پہچاننے لگتے ہیں. گویا یہ پل کا سا کام دیتی ہیں جو مخلوق کو خالق سے ملاتی ہیں. یہاں تقدیر پہلے ہے اور تدبیر بعد میں ہے. جب انسانی سطح سے ہم بات کرتے ہیں، انسانی زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں، تو تدبیر پہلے آتی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف بلند ہوتی ہے اور پھر خدا کی تقدیر میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہی وہ مضمون ہے جس کے متعلق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض بالوں الجھے ہوئے پراگندہ بالوں والے انسان جن کے سر میں خاک پڑی ہو، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ خدا ایسا ضرور کرے گا تو خدا ایسا ضرور کر دیتا. تو بعض دفعہ نیک بندے کی تدبیر جو خدا کی خاطر بنائی جاتی ہے خدا تعالیٰ کو ایسی پیاری لگتی ہے کہ وہ اس کی تقدیر میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر خدا کی تقدیر دنیا میں تدبیریں اختیار کرتی ہے، اور وہ خدا کی غالب تدبیریں ہیں جو انقلاب برپا کیا کرتی ہیں. بس اس مضمون کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ تدبیر بندے کے لیے بہت ضروری ہے، اور مخلصانہ تدبیر ہے جو دراصل خدا تعالیٰ کی تقدیر کو حرکت میں لاتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہی تدبیر اللہ کی تقدیر بن جایا کرتی ہے. تو ہر وہ دعوت اللہ کرنے والا جو دل میں نیک ارادے باندھتا ہے، اگر وہ ان ارادوں کے بعد کسی وقت آرام سے بیٹھ کر تدبیر نہیں سوچتا، منصوبہ نہیں بناتا، تو ایسا ہی ہے جیسے ایک خیال دل میں پیدا ہوا اور اس پر عمل نہیں ہوا اور وہ محض ضائع گیا اور اس پر کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا. اس لیے جماعتوں کو تو اپنے طور پر منصوبے بنانے ہوں گے، لیکن ہر فرد کا اپنا کام ہے کہ وہ بھی منصوبہ بنائے، اور جب وہ منصوبہ بنانے بیٹھے گا تو اس وقت اس کو سمجھ آئے گی کہ کیوں اب تک وہ دعوت اللہ میں کوئی نمایاں کارکردگی نہیں دکھا سکا. بغیر منصوبے کے کوئی بات ڈھب سے چل ہی نہیں سکتی، اور منصوبہ گراس روٹ لیول پہ بننا چاہیے.
یعنی انفرادی سطح پر، عوامی سطح پر ہر شخص کا اپنا منصوبہ بننا ضروری ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ منصوبہ نہ بنا ہو تو جماعتی اونچی سطح کے منصوبے سارے فرضی ہوں گے اور ان میں کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ وہ لوگ جنہوں نے کام کرنے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کی صلاحیتیں کیا ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کے اخلاص کا مرتبہ کیا ہے، وہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کتنا وقت دے سکتے ہیں اور کتنا علم ان کو حاصل ہے، کون کون سے ذرائع ان کے پاس ہیں۔ اگر عمومی منصوبے میں ان کے سپرد کچھ کام کر دیے جائیں تو منصوبہ بنانے والے اگر لندن میں بیٹھے ہیں تو ان کو کیا پتا کہ لیسٹر میں فلاں گھر میں جو بچی ہے اس پر اس منصوبے کا اطلاق ہی نہیں ہو سکتا، یا کسی اور ملک میں ملک کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کر ایک عظیم الشان منصوبہ بنایا جا رہا ہو، وہ تصور بھی نہیں کر سکتے اس منصوبے کے وقت کہ اس منصوبے کو انفرادی منصوبوں میں ڈھالنے کی راہ میں کتنی دقتیں حائل ہیں۔ ایک اور طریقہ منصوبہ بنانے کا یہ ہوا کرتا ہے کہ انفرادی منصوبہ بنوایا جائے اور ان منصوبوں کو اکٹھا کر کے ان کی روشنی میں مرکزی منصوبہ بنایا جائے۔ یہی معقول طریق ہے، یہی درست طریق ہے، ورنہ حقیقت میں اکثر جو مرکزی منصوبے ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ وہ فرضی اور خیالی رہتے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے ایک موقع پر میں نے ایک ہدایت دی کہ اس طرح تفصیل کے ساتھ کاموں کو تقسیم کیا جائے، اور مجھے مرکزی شعبے کی طرف سے اطلاع ملی کہ ہم نے اس طرح تقسیم کر دیے ہیں۔ میں نے کہا یہ مطلب تو میرا نہیں تھا کہ آپ گھر بیٹھے ایک فقرہ لکھ دیں کہ ہم نے کام تقسیم کر دیے ہیں، چند منٹ میں آپ الاٹمنٹس کر دیں کہ تم نے اتنا کرنا ہے، تم نے اتنا کرنا ہے۔ مراد یہ ہے کہ پہلے آپ وہاں جا ان سے پتہ کریں ان کی صلاحیتیں کیا ہیں، کتنے دوست ان کاموں میں شامل ہو سکتے ہیں، ان دوستوں سے وعدے لیں اور معلوم کریں کہ واقعتاً وہ تیار ہیں بھی کہ نہیں۔ پھر ان قواعد کو اکٹھا کریں، ان کے نتیجے میں جو مرکزی منصوبہ بنے گا وہ حقیقی ہوگا، ورنہ یہ سب فرضی باتیں ہیں۔ بس جماعت کے عمومی منصوبے کی کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہر وہ شخص جو دعوت اللہ کا ارادہ رکھتا ہے وہ اپنے لیے کسی وقت بیٹھ کر الگ منصوبہ بنائے۔ اب دیکھیں دعوت اللہ کرنے والوں میں بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، کالج کی پڑھنے والی لڑکیاں بھی ہیں اور کام کرنے والے لوگ ہیں۔ ہر ایک کے حالات مختلف ہیں، ہر ایک کا علم مختلف ہے، ہر ایک کو مختلف وقتوں میں مختلف دنوں میں وقت میسر آتے ہیں، اور بہت سے ایسے ان میں سے ہیں جو کسی مرکزی کلاس میں شامل ہو ہی نہیں سکتے لیکن نیک ارادہ رکھتے ہیں۔ ان سب کو میری نصیحت یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے تو دعا کریں، 2 نفل پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیں اور خدا سے یہ عرض کریں کہ اے خدا تو جانتا ہے کہ ہمارے پاس بہت ہی معمولی ذرائع ہیں اور ہمیں ہر لحاظ سے کمزوری کا احساس ہے، اپنی بے بسی کا احساس ہے، اس لیے آج ہم تیری خاطر منصوبہ بنانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو ہمیں روشنی عطا فرما، ہمیں توفیق عطا فرما کہ جو منصوبہ بنائیں تیری رضا کو حاصل کرنے والا ہو، اور جو منصوبہ بنائیں وہ ثمردار بنے، اس کو پھل لگیں، اور پھل لگنے تک جو محنت مجھے کرنی چاہیے مجھے اس محنت کی توفیق بھی عطا فرما۔ یہ دعا کر کے 2 نفل پڑھ کے اگر کوئی شخص منصوبہ بنانے کے لیے بیٹھے گا تو یقیناً اس کے بعد وہ کام شروع ہو جائے گا۔ اکثر دعوت اللہ کرنے والے جو غافل ہیں وہ اس لیے کہ وہ نہ دعا کرتے ہیں، نہ سنجیدگی سے اپنی ذات کے لیے کوئی منصوبہ بناتے ہیں۔ آپ کے علم میں مختلف طبقات کے احمدی ہوں گے، آپ ان پر نظر ڈال کر دیکھ لیں، اپنے نفس کا بھی جائزہ لے کے دیکھیں۔
آپ کو معلوم ہوگا کہ دعوت اللہ کی خواہش تو پیدا ہوئی، لیکن عملاً ٹھوس کام کرنے کی طرف بہتوں نے پہلا قدم بھی نہیں اٹھایا۔ تعلقات کے دائرے ہیں، سوشل وسیع رابطے موجود ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ دعوت اللہ کیسے کریں گے۔ اسکول جانے والے بچے ہیں، بچیاں ہیں، جن کو اگر وہ چاہیں تو اپنے دائرے میں تو تبلیغ کی توفیق مل سکتی ہے، مگر کیسے کریں اس کی ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے باہر سے جو پیغام ان کو ملتے ہیں تبلیغ کرو، وہ کوئی نتیجہ نہیں پیدا کر سکتے۔ بس ہر شخص کو بیٹھ کر، جیسا کہ میں نے کہا ہے، دعا کرنے کے بعد اپنا منصوبہ خود بنانا چاہیے۔ مثلا ایک اسکول کی بچی جب بیٹھے گی کاغذ لے کر، تو پہلے تو خالی دماغ کے ساتھ اس کو سمجھ نہیں آئے گی میں کیا لکھوں، کیسے منصوبہ بناؤں۔ یہ جو بے بسی کا احساس ہے یہ کچھ دیر رہے گا، پھر وہ سوچے گی اور غور کرے گی تو کہے گی اچھا میری فلاں فلاں سہیلیاں ہیں، فلاں مس ہے، اس کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں، تو میں ان کو کوئی لٹریچر دے دیتی ہوں، ان کو گھر پہ دعوت پہ بلا لیتی ہوں، اپنے امام صاحب کو یا کسی اور بزرگ کو سے درخواست کرتی ہوں کہ میں اپنی سہیلیوں کو یا اپنی مس وغیرہ کو بلانا چاہتی ہوں دعوت پر، آپ اگر تشریف لا سکیں یا آپ کی بیگم میں یہ صلاحیت ہو کہ ان سے گفتگو کر سکیں وہ آ جائیں، یا پھر لجنہ سے درخواست کر سکتی ہے، غرضی کہ اس کے منصوبے کا آغاز ہو جائے گا۔ پھر آگے منصوبہ کیسے بڑھے، اس سلسلے میں جب میں یہ مضمون آگے بڑھاؤں گا تو اس بچی کو جس کے متعلق میں سوچ رہا ہوں کہ وہ اس طرح کاغذ لے کر منصوبہ بنانے کے لیے بیٹھے گی، اور چھوٹوں بڑوں سب کو کئی قسم کے خیالات، کئی قسم کے ایسے ذرائع طریق معلوم ہوں گے جن کے ذریعے وہ خدا کے فضل سے اپنے لیے ایک چھوٹا سا منصوبہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ منصوبوں کے سلسلے میں سب سے پہلے دعاؤں کا منصوبہ بنانا چاہیے، بجائے اس کے کہ انسان یہ سوچے کہ میں اپنی سہیلیوں کو بلاؤں اور پھر ڈھونڈوں کسی کو وہ ان کو تبلیغ کر سکے، یا اپنے دوستوں کو بلاؤں۔ سب سے پہلے خدا کو بلائیں، کیونکہ خدا کی خاطر کام ہونے ہیں، اور سب سے زیادہ معین اور مددگار تو اللہ ہے، اور جب تک خدا کا وجود ذہن پر غالب نہ رہے اور تبلیغ کے سلسلے میں ہر وقت توجہ خدا کی طرف مبذول نہ ہو، اس وقت تک کوئی تبلیغ بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے منصوبے میں سب سے پہلے دعائیں لکھیں۔ آپ نے نمازوں میں بہت سی دعائیں سنی ہوں گی، اگر روزمرہ توفیق نہیں ملتی تو جلسے کی نمازوں میں ہی کئی دفعہ آپ دعاؤں والی آیات سنتے ہیں یا سنتی ہیں۔ ہو سکتا ہے اکثر کو ان کے معنی نہ آتے ہوں، اس لیے پتہ ہی نہ لگے کہ ہم کیا سن رہے تھے اور ان دعاؤں میں کیا طاقتیں ہیں۔ اس سلسلے میں جو میں نے خطبات میں بعض نیک لوگوں کی دعائیں بیان کی تھیں وہ آپ کی مدد کر سکتی ہیں۔ وہ خطبات کا سلسلہ جس میں عبادات میں جان ڈالنے کا مضمون چل رہا تھا، اس میں صراط الذین انعمت علیہم کے تابع نیک لوگوں کی دعائیں جو قرآن کریم میں درج ہیں، جن پر خدا نے انعام فرمایا، وہ درج ہیں، وہ بیان کی گئی ہیں۔ ان دعاؤں میں سے بہت سی ایسی دعائیں ہیں جن کا دعوت اللہ سے تعلق ہے۔ بس جب آپ دعا کا منصوبہ بنائیں تو سب سے پہلے ان دعاؤں کی طرف دھیان جانا چاہیے، اور چونکہ یہ مضمون سورہ فاتحہ سے شروع ہوا تھا، اس لیے سب سے پہلی دعا جو آپ کے ذہن میں آنی چاہیے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی دعا ہے۔ اب اس سے معاملہ اس حد تک آسان ہو گیا کہ یہ وہ دعا ہے جو اکثر احمدیوں کو آتی ہے یا آنی چاہیے، اور اس کے بغیر نہ نماز مکمل نہ کوئی اور نیک کام مکمل۔ تو منصوبہ بناتے وقت ایک بچہ یا بچی جب سوچ رہے ہوں
تو ان کو سوچنا چاہیے کہ میں دعاؤں کا منصوبہ بنا رہی ہوں یا بنا رہا ہوں، اور اگر مجھے بنیادی دعا سورہ فاتحہ یاد نہیں تو میں کیسے کام کو آگے چلاؤں؟ بس ایسی صورت میں منصوبہ بنانے والا سب سے پہلے اپنے اوپر لازم کرے گا اور یہ لکھے گا کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے، سورہ فاتحہ کے مضمون کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اور سورہ فاتحہ میں جو مرکزی دعا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ دعا کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے لیے خاص طور پر یہ مضمون ذہن میں رکھتے ہوئے دعا مانگنی چاہیے کہ اے خدا میں تیری عبادت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، یا ہم جب لفظ بولتے ہیں اس میں مذکر مؤنث کا سوال اٹھ جاتا ہے، اس لیے ہم کے صیغے میں بات کروں گا۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں یا کریں گے صرف تیری کرتے ہیں، صرف تیری عبادت کریں گے، یہ فیصلہ ہے، لیکن تیری توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں، اس لیے ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور ہمیشہ تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ یہ بنیادی دعا کرنے کے بعد اس کے مختلف مضامین، اس دعا کے ذریعے مختلف مضامین میں دعائیں مانگی جا سکتی ہیں۔ مثلاً ایک دعوت اللہ کرنے والا پھر دوبارہ اس مضمون پر غور کرتے ہوئے یہ دعا مانگ سکتا ہے کہ اے خدا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہی کریں گے، اور ہم میں ساری دنیا اس کے ساتھ شامل ہو، اور یہ دعا یہ ارادہ بن جائے کہ ہم دنیا سے غیر اللہ کی عبادت کو مٹانے کا عزم رکھتے ہیں۔ ہم بطور بنی نوع انسان جن کی نمائندگی میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اے خدا تیرے سوا اب دنیا میں کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، اور اس غرض کے لیے ہم جو کوشش کرنا چاہتے ہیں اس میں تیری مدد چاہیے، تو ہماری مدد فرما تاکہ ہم کامیابی کے ساتھ تیرا پیغام دنیا میں پھیلا سکیں اور تیری عبادت کو قائم کر سکیں۔ بس ایاک نعبد و ایاک نستعین کی دعا جو روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں خدا کا ہر بندہ خدا سے مانگتا ہی ہے، اس دعا کو دعوت اللہ کی دعا کے لیے ظرف بنا دیں، وہ برتن بنا دیں جس میں آپ اللہ سے اللہ کے فضلوں کی بھیک مانگیں، اور پھر جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ان لوگوں کی دعائیں یاد کریں جن لوگوں نے خدا سے انعام پائے اور دعوت اللہ کے سلسلے میں انہوں نے عاجزانہ دعائیں کی، ایسی دعائیں کی جن کو خدا نے اس حد تک پسند فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے مطلع فرمایا کہ یہ میرا بندہ فلاں زمانے میں میری خاطر دعوت کے لیے نکلا تھا اور یہ دعا کرتا تھا۔ یہ اس لیے کیا تاکہ آپ کی امت ہمیشہ ان دعاؤں سے فائدہ اٹھاتی رہے۔ تو ایک دعوت اللہ کرنے والے کو جب یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اس سے پہلے دعوت اللہ کرنے والوں نے خدا سے کس کس رنگ میں مدد مانگی تھی جو مقبول ہوئی، جو خدا کو پسند آئی، وہ کیسے اپنے لیے خدا تعالیٰ سے بہتر فیض، اچھے فیض کی توقع رکھ سکتا ہے، اس کے دل میں جذبہ ہی نہیں پیدا ہوگا، نہ ادھر سے جواب آئے گا۔ بس ان دعاؤں میں سے مثلاً حضرت موسیٰ کی دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر دعوت اللہ کرنے والے کے لیے یہ دعا ضروری ہے، رب اشرح لی صدری، اے اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما۔ شرح صدر کے مضمون میں لگن اور ولولہ بھی داخل ہے، اور وہ کامل یقین بھی داخل ہے جو اپنے پیغام پر ایک انسان کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اے خدا میں جو بات کہوں اس کے متعلق میرا دل اپنی گہرائیوں تک مطمئن ہو کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں اور درست بات کہہ رہا ہوں، پوری طرح شرح صدر نصیب ہو، اور اس مضمون میں میرے دل میں ایک ولولہ پیدا ہو، کیونکہ جو بات یقین کی طرح، میخ کی طرح دل میں گڑ جاتی ہے
उससे लाजिमन वलवला पैदा होता है। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जहाँ जहाँ बड़े बड़े जोश के साथ बनी नौ इंसान को पैगाम दिए हैं, वहाँ आप ये देखकर हैरान होंगे कि उन मुकामात पर वाज़ेह तौर पर ये फरमाते हैं कि ये एक ऐसी सच्चाई है जिसके लिए मेरे दिल में बेहद जोश पैदा हुआ है और मैं रुक नहीं सकता। मुझे ये इख्तियार नहीं है कि मैं खामोश रहूं इस मौके पर। बस शरह सदर यकीन से पैदा होता है और यकीन के नतीजे में बेइंतहा जोश पैदा होता है और दिल में वलवला मौजें मारने लगता है। बस रब्बि इश्रह ली सदरी की दुआ करते वक्त आप ये मजमून अपने ज़हन में रखें, वयस्सिर ली अमरी, और मेरा काम मेरे लिए आसान फरमा दे। अब देखें, जैसा कि मैंने बयान किया था, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ इल्म रखते हैं, मुख्तलिफ ताकतें रखते हैं, मुख्तलिफ उनकी सलाहियतें हैं, और हर दावत अल्लाह करने वाला आगाज में तबन एक झिझक महसूस करता है और अपनी लाइल्मी और बेबदाती के एहसास के नतीजे में वो समझता है मैं इस काबिल नहीं हूँ कि इस मैदान में कोई कामयाबी हासिल कर सकूं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब दुआएं करो, यानी फरमाते का मतलब ये है कि खुदा ने इस मकसद के लिए ये दुआएं हमारे सामने रखी कि इन दुआओं से फ़ायदा उठाओ, और उन दुआओं में ये दुआ शामिल है जिसमें हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया, वयस्सिर ली अमरी, ऐ खुदा मेरा काम बहुत मुश्किल है, मेरे बस की बात नहीं। दुनिया के सबसे बड़े जाबिर बादशाह को पैगाम हदायत देने के लिए तूने मुझे चुना है, और मुझे इरशाद है कि मैं जाकर अपनी इस कमज़ोरी के बावजूद जो मैं महसूस कर रहा हूँ उसको ये पैगाम दूँ और इस अजीम मकसद को हासिल करूँ। फरमाया यस्सिर ली अमरी, ये मामला मेरा आसान फरमा दे। इस दुआ के साथ बड़े बड़े मुश्किल काम आसान हो जाते हैं और आसान होते देखे गए हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन दावत अल्लाह करने वालों ने ये दुआएं की हैं वो जानते हैं कि अल्लाह ताला खुद अपने फजल से इनके नतीजे में मुश्किलों को आसान फरमा देता है। कई दावत अल्लाह करने वाले ऐसे हैं जिन्होंने इस मजमून की दुआ के साथ अपने वाक़यात लिखे हैं कि इस तरह एक मौके पर हम तबलीगी गुफ्तगू के दौरान सख्त मुश्किल में फंस गए। उस वक्त ज़हन इस दुआ की तरफ मुतवज्जह हुआ और दुआ की, और इस तरह अल्लाह ताला ने मौजूदाना तौर पर वो मुश्किल हल फरमा दी, उस मुश्किल काम को आसान कर दिया और मुखालिफ को खुदा के फजल से शिकस्त खानी पड़ी। बस ये दुआएं बहुत ताकतवर दुआएं हैं, ये वो रूहानी हथियार हैं जिनके बगैर कोई दाऊद अल्लाह मैदान में निकलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर वही बात सादिक आएगी कि इस सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं, कैसी लड़ाई को निकलोगे जबकि वो हथियार आपके पास ना हो जो आजमूदा हथियार हैं, जिनको खुदा ताला ने खुद आपके लिए मुहैया फरमा दिया है, ये कहते हुए कि पहले भी बड़े लोगों ने ये हथियार इस्तेमाल किए थे और कामयाबी से इस्तेमाल किए थे। आओ और मेरे असला खाने से ये हथियार लो और इन हथियारों से सज धज कर फिर मैदान में निकलो। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, ऐ खुदा मेरी जुबान की गांठ खोल दे। हज़रत मूसा के मुतल्लिक़ ये आता है कि आपको लुकनत थी और लुकनत के नतीजे में वो समझते थे कि मैं पैगाम सही पहुंचा नहीं सकूंगा, लेकिन इस हज़रत मूसा की इस बशरी कमजोरी तक इस दुआ को महदूद रखना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वहलुल उक़दतम मिन लिसानी से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि मैं बगैर लुकनत के बात कर सकूं, मुराद ये है कि मुझे फसीह और बलीग कलाम की कुदरत अता फरमा। मैं जो मजमून बयान करूं, किसी मजमून के बयान के वक्त मेरी जुबान में गांठ ना पड़े, कोई तरद्दुद ना आए। बस ये तबलीगी मैदान में गुफ्तगू के वक्त फसाहत और बलागत मांगने की अजीब दुआ है।
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي یفقہوا قولی. دیکھیں کیسی نیک انجام دعا ہے، کسی پہلو کو خالی نہیں چھوڑتی. پھر عرض کیا کہ اے خدا میری فصاحت و بلاغت کس کام کی اگر دشمن میری بات سمجھے ہی نہ. ایسی فصاحت و بلاغت عطا فرما یفقہوا قولی کہ میرے مخاطب میری باتوں کو سمجھنا شروع کر دیں. پھر اگر وہ انکار کریں گے تو ان پر حجت تمام ہو چکی ہوگی، پھر خدا کی تقدیر حرکت میں آئے گی. پس فرعون اور اس کے ساتھیوں کا غرق اس دعا کے نتیجے میں حجت تمام ہونے کے بعد ہوا ہے. لا علمی کی حالت میں ان سے یہ سلوک نہیں کیا گیا. بس بہت عظیم الشان دعا ہے اور بہت گہرے مطالب رکھتی ہے. بس جو بھی دعوت اللہ کا منصوبہ بنانے کے لیے بیٹھے وہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے سورہ فاتحہ کے مضمون کو ذہن میں رکھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت پہلے لکھے، پھر سوچے کہ اس آیت کے تابع اور کون سی آیات قرآنی ہیں جو میرے کام میں ممد و معاون ثابت ہو سکتی ہیں. ان میں سے یہ آیت جیسا کہ میں نے چن کے پیش کی ہے یہ بھی شامل کرے. پھر وہ دعا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. کیا ہے ہمارے رب افرغ علینا صبرا، ہم پر اپنے فضل سے صبر نازل فرما دے. افرغ کی دعا سے میں ایک بہت ہی لطیف بات یہ ہے کہ صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، اور افرغ علینا صبرن کا مطلب ہے صبر کو ہمارے لیے آسان فرما دے، صبر میں ہمیں شرح صدر عطا فرما دے. ایسے صبر کی طاقت عطا فرما جس سے طبیعت میں فراغت کا احساس ہو اور کھلے دل سے صبر کرے. ورنہ بعض ایسے صبر کرنے والے بھی ہوتے ہیں جو وغیلہ بھی کرتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں صبر آ گیا ہمیں، اور ساتھ ان کا دل بھی غم میں گھلتا رہتا ہے. تو افرغ کی دعا بہت ہی عظیم شان دعا ہے. تکلیفیں اس راہ میں آئیں گی، یہ بھی اس دعا کا پیغام ہے. اس دعا سے دعوت اللہ کرنے والے کو یہ تنبیہ بھی ہو جاتی ہے کہ جو کام ہے اس راہ میں مشکلات ہوں گی، دل آزاریاں ہوں گی، طرح طرح کے دکھ دیے جائیں گے، عزتوں پر حملہ کیا جائے گا، جان مال پر بھی حملہ ممکن ہے. بس یہ راستہ بہت مشکل راستہ ہے. اللہ تعالیٰ سے مدد کے بغیر اس راستے کو طے کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تو یہ دعا سکھائی ربنا افرغ علینا صبر. اے خدا صبر وہ دے جو دل میں کشائش پیدا کر دے، دل میں ایک اطمینان کا احساس بھی پیدا کر دے کہ ہم اس صبر سے خوب راضی ہو جائیں. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر اس راہ میں. اب دیکھیں افرغ علینا صبرن کے ساتھ ثبت اقدامنا کا گہرا تعلق ہے. وہ صبر جو طعن و کرہن اس طرح اختیار کیا جائے کہ انسان اس صبر پر راضی نہ ہو، اس کے نتیجے میں جد و جہد کی اس کو طاقت نہیں نصیب ہو سکتی. وہ صبر طاقت بخشتا ہے جس کے ساتھ شرح صدر عطا ہو. جو کچھ کسی نے کرنا ہے انسان سے کر گزرے، ہر قسم کے دکھوں میں مبتلا ہونے کے بعد خدا کی خاطر اس کو کھلے دل کے ساتھ صبر نصیب ہو جائے. پھر وہ کہتا ہے اب ٹھیک ہے جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اب تو میں سب کچھ اپنی ساری طاقتیں اس راہ میں جھونک دوں گا اور کسی منزل پر میرے قدم نہیں ڈگمگائیں گے. یہ وہ آرزو ہے جو اس دعا کی صورت میں مانگی گئی ہے. ثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو مضبوط فرما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری یہ جد و جہد رائگاں نہ جائے، وہ جد و جہد جس کا آغاز یک طرفہ مظالم سے شروع ہوا. مد مقابل نے نصیحت ماننے کی بجائے ہمیں دکھ دیے، یہاں تک کہ ہمیں تجھ سے صبر کی التجا کرنی پڑی. اس کا انجام یہ کر کہ ہمیں فتح نصیب فرما اور ہمیں دکھ دینے والے مغلوب ہو جائیں. اب یہ وہ دعا ہے، اگر یہ بھی منصوبے میں داخل ہو تو دیکھیں کیسے کیسے لطف دے گی اور
کتنی عظیم طاقتیں آپ کو عطا کرے گی. اور دعا مانگتے وقت آپ کے حوصلے بڑھیں گے، آپ کا یقین بڑھے گا اور عزم میں مضبوطی پیدا ہوگی. کیونکہ ثبت اقدامانہ کی حالت نصیب کی دعا اگر قبول ہو تو عزم کی مضبوطی اس میں شامل ہے. جس کے عزم مضبوط نہ ہو اس کے قدم بھی مضبوط نہیں ہو سکتے. بس یہ اور بہت سی اور دعائیں ہیں. میں دعاؤں کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس وقت، میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ منصوبہ کیسے بنائیں گے آپ. ہر منصوبہ بنانے والا پہلے دعاؤں کا منصوبہ بنائے، اور دعاؤں کے منصوبہ بناتے وقت یاد رکھے کہ عبادت کا قیام ضروری ہے. عبادت کے قیام کے بغیر اور نیک اعمال کے بغیر دعاؤں کو رفعت عطا نہیں ہوتی، کسی کلمے کو بلندی نصیب نہیں ہوتی. تو منصوبہ بناتے وقت انسان سوچتا بھی رہے، اپنے نفس کا محاسبہ بھی کرتا رہے، اور اگر نیک ارادے کے ساتھ، عزم صمیم کے ساتھ منصوبے کے لیے بیٹھا ہے تو لازماً جو منصوبہ بناتے وقت کی فکریں ہیں وہ اس کے دل پر نیک اثر ڈالیں گی اور بہت سی پاک تبدیلیاں اس کے اندر پیدا کریں گی. بہرحال دعاؤں کے مضمون میں ایک اور بات کو بھی داخل کر لیں کہ منصوبہ بناتے وقت یہ بھی فیصلہ کریں کہ جن لوگوں کو میں تبلیغ یا ہم تبلیغ کریں گے ان کے لیے بھی دعائیں کیا کریں گے، اور اپنی دعاؤں کی طاقت کے کرشمے ان کو دکھائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ جس خدا کی طرف سے ہم آ رہے ہیں، جس خدا کی طرف بلانے کے لیے تمہیں دعوت دے رہے ہیں، اس خدا سے ہمارا تعلق ہے اور وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. بس ہم خدا کے راستے سے آ رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہم تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور تم پر ہمارا خدا سے تعلق ثابت کر دیتا ہے. سب دلیلوں سے بڑی دلیل دعا کی دلیل ہے اور مقبول دعا کی دلیل ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے تبلیغی ہتھیاروں میں سب سے بڑی فوقیت دعا کو دی اور اپنی صداقت کے نشانوں کے طور پر سب سے زیادہ مقبول دعاؤں کو پیش فرمایا. ایسی کتابیں تحریر فرمائیں جیسے حقیقت الوحی، نشان آسمانی وغیرہ، جن میں کثرت سے ان دعاؤں کا ذکر ہے جن کی قبولیت کے خدا نے ظاہر و باہر نشان دکھائے، اور بہت اہم دی ہیں جن کے آباء و اجداد ان دعاؤں کے مقبول دعاؤں کو دیکھ کر احمدی ہوئے تھے. شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو آج احمدیت میں جن کے آباء و اجداد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں احمدی ہوئے ہوں اور ان کی احمدیت میں دعاؤں کا دخل نہ ہو، یا ان کی اپنی دعاؤں کا دخل ہے، یا حضرت مسیح علیہ السلام کے بزرگ صحابہ کی دعاؤں کا دخل ہے، یا براہ راست انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کا فیض پایا ہے، یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول ہوتے دیکھا ہے اور اس سے مروب ہو کر انہوں نے احمدیت کی سچائی کو قبول کیا. بس سارے دلائل ایک طرف اور مقبول دعائیں ایک طرف، بہت گہرا اثر پڑتا ہے اس کا. اب کثرت سے یہ رجحان پیدا ہو گیا ہے، مختلف ممالک سے لوگ خط لکھتے ہیں کہ میں عیسائی ہوں، میں ہندو ہوں، میں سکھ ہوں، میں فلاں ہوں، یا میں مسلمان ہوں لیکن احمدی نہیں. لیکن آپ کی مقبول دعا کے بعض واقعات میں نے سنے ہیں، بعض احمدیوں نے مجھے بتائے ہیں، اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے اس معاملے میں دعا کریں. اور پھر بسا اوقات ان کا ایک خط آتا ہے کہ اللہ کے فضل کے ساتھ، یا اگر وہ بھگوان کہتا ہے تو بھگوان کی کرپا سے وہ کام جو بظاہر ممکن نہیں تھا وہ ہو گیا ہے، اور میرے فلاں دوست نے بھی دعا کے لیے کہا ہے اور فلاں نے بھی کہا ہے. وہ ہے کہ دعا کروانے والوں کو سلسلہ پھیلتا چلا جاتا ہے. بعض دفعہ لڑکوں کے لیے دعا مانگنے کے لیے درخواست کرتے ہیں، اس میں شرط لگاتا ہوں کہ دعا کے لیے شرط تو کوئی نہیں ہوا کرتی، مگر میں اپنی دل کی مجبوری سے شرط لگاتا ہوں کہ لڑکے کو موحد بناؤ گے، مشرک نہیں بناؤ گے، ایک خدا کی عبادت کرنے والا بناؤ گے. کیونکہ اگر یہ دعا میں یہ شرط نہ لگاؤں
تو وہ نعوذ باللہ مجھے خدائی طاقتوں والا سمجھنے لگ جائیں گے. اور دعا کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ جس کے لیے دعا کرے اس کو توحید پر قائم رکھے، اس کا سر اپنے سامنے نہ جھکائے بلکہ اس خدا کے سامنے جھکائے جس کی طرف سے اور جس سے گریہ ازاری کے ساتھ وہ فیض مانگتے ہوئے اس کے لیے دعا کر رہا ہے. اور اللہ کے فضل سے اس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کی بھی توفیق ملی. یہاں ایک بنگالی دوست ہیں، ان کی بیوی بھی تعلیم یافتہ ہیں، پڑھتے ہیں. وہ اپنی بیماری کے سلسلے میں ایک دفعہ آئے اور پھر ہومیوپیتھک دواؤں سے توجہ تو ہٹ گئی لیکن دعاؤں کی طرف زیادہ ہو گئی، اور سب سے زیادہ دعاؤں کے لیے کہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، ان کی بہت سی مرادیں پوری ہوئیں. اب وہ کل باوجود اس کے وقت نہیں لیا ہوا تھا، وہ پہنچے کہ میں نے ضرور ملنا ہے. ساقی صاحب نے مجھے کہا کہ وہ تو بڑا زور دے رہے ہیں. میں نے کہا بلا لیں ان کو. کہتے ہم تو سب ٹھیک ہیں لیکن میری بیوی کی ایک دوست ہیں، ان کو بڑا سخت ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور بہت ہی خطرناک حالت میں اس وقت ہسپتال میں ہے. وہ چونکہ میری بیوی سے آپ کے متعلق سنتی رہتی تھی، اس لیے اس نے مجھے اصرار کے ساتھ بھجوایا ہے کہ فوری طور پر جاؤ اور ان کو دعا کے لیے کہو، تب مجھے چین آئے گا. تو دعا کا معجزہ ایک زندہ معجزہ ہے. اس کا تعلق لطف کی بات یہ کہ صرف خلیفہ وقت سے نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص سے ہے جو خلافت احمدیہ سے خلوص کا تعلق باندھتا ہے، اور اس راستے سے وہ اپنے تعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مضبوط کرتا ہے. اور آخری مقصد اس تعلق کا اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ وہ توحید ہے جس پر قائم ہونے کے نتیجے میں دعاؤں کو برکت ملتی ہے، مقبولیت کی توفیق عطا ہوتی ہے، مقبولیت کا فیض عطا ہوتا ہے. اور جگہ جگہ ان دعاؤں کے فیض سے آپ دیکھیں گے کہ لوگ احمدیت کے صداقت کے قائل ہونے شروع ہو جائیں گے. لیکن افسوس ہے کہ دعاؤں کے مضمون میں دعوت اللہ کرنے والے پوری طرح استفادہ نہیں کر رہے. بعض دعوت اللہ کرنے والے وہ دعا کی طرف متوجہ تو ہیں مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا سے مراد صرف اتنا ہے کہ مجھے لکھ دیں کہ میں ان کے لیے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو پھل لگائے، یا خود اپنی کوششوں کو پھل لگانے کے لیے خدا سے دعا مانگتے رہیں. اس سے انکار نہیں کہ یہ درست طریق ہے، لیکن صرف یہی طریق نہیں ہے بلکہ دعا ایک ایسا زندہ درخت ہے جو ہر موسم میں ہر حال میں اعجازی پھل دکھاتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق بھی جیسا کہ حضرت مسیح کے متعلق ایک روایت ملتی ہے، یہ ایک شہادت ہے کہ ایک دفعہ حضرت مسلم موعود نے جو بچے تھے آپ کے ساتھ بہشتی مقبرے کے باغ میں غالباً جا رہے تھے، آپ نے ایک ایسے پھل کی درخواست کی جس پھل کا موسم نہیں تھا، اور آپ نے دعا کے ساتھ درخت کی طرف ہاتھ بڑھایا اور وہ پھل ان کو دے دیا کہ یہ لو، خدا تعالیٰ نے تمہیں پھل عطا فرمایا ہے. اگر یہ روایت کرنے والے صادق نہ ہوتے تو اس واقعہ کو قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کے حالات سے ہم سب لوگ واقف ہیں، اور روایت کرنے والوں کے متعلق ہزارہ گواہیاں ہیں کہ ان کو جھوٹ سے کوئی دور کا بھی علاقہ نہیں تھا. اس لیے ان باتوں پر یقین کرنا پڑتا ہے جن کے متعلق جب تاریخ بتاتی ہے تو یقین نہیں آتا. بس دعا میں یہ بہت بڑی طاقت ہے کہ وہ اعجازی پھل عطا کرتی ہے. اس یقین کے ساتھ آپ ان لوگوں کے لیے دعا کریں جن کو آپ تبلیغ کرتے ہیں، اور ان کے لیے صرف احمدیت کی دعا نہ کریں، کیونکہ احمدیت کی دعا میں ان کی تمنائیں ساتھ شامل نہیں ہیں. ان کے لیے وہ دعا کریں جس دعا کا فیض وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور ان کی دل کی تمنائیں پوری ہوں، تب ان کو یقین آئے گا. ایک بیمار ہے جو حالت زار تک پہنچا ہوا ہے، کئی ایسے مریض ہیں جن کے متعلق ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، کئی ایسے مصائب ہیں جن میں انسان پھنس کر نجات کی کوئی راہ نہیں پاتا اور گھیرے میں آ جاتا ہے.
کئی ایسی تکلیفیں ہیں جو قریبیوں سے پہنچتی ہیں، کئی ایسی تکلیفیں ہیں جو دشمنوں سے پہنچتی ہیں. انسان کو 100 قسم کے آزار ہیں، اور ہر انسان جو بظاہر خوش بھی دکھائی دیتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی فکر ضرور ہوتی ہے. بس دعوت اللہ کرنے والے کو اپنے منصوبے میں یہ بات لکھ لینی چاہیے کہ میں انبیاء کی زبان میں دعائیں مانگوں گا اور دعا کے لیے دوسروں کو بھی لکھوں گا، اپنے لیے بھی دعا کروں گا، لیکن خدا تعالیٰ سے یہ اعجاز بھی مانگوں گا کہ جن لوگوں کو میں تبلیغ کرتا ہوں ان کو میری دعا سے دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوں، مادی فوائد بھی عطا ہوں، تاکہ ان کا دل اس یقین سے بھر جائے کہ یہ شخص جو مجھے خدا تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے یہ گھر سے آنے والا ہے، کوئی دور کی آواز نہیں ہے بلکہ گھر کے اندر سے اٹھنے والی آواز ہے، اس کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے. جب یہ منزل طے ہو جائے تو ہر دوسری روک رستے سے اٹھا دی جاتی ہے. اس کے نتیجے میں ضروری نہیں کہ ایک انسان حق کو قبول کر لے، لیکن جس شخص کی دعاؤں کا فیض کوئی پاتا ہے اس کے لیے دل میں ایک ملائمت پیدا ہو جاتی ہے، نرم گوشے پیدا ہو جاتے ہیں، اس کی بات کو ادب اور احترام سے سنتا ہے اور بے وجہ کی حجت بازیوں میں مبتلا ہو کر اس کے پیش کردہ دلائل کو رد نہیں کیا کرتا، بلکہ اس کو بہت ہی ادب اور احترام سے اس خواہش کے ساتھ سنتا ہے کہ میرے دل میں جاگزین ہو، میں بات سمجھ جاؤں. چنانچہ میرا یہ بھی تجربہ ہے کہ بسا اوقات ایسے لوگ کچھ دیر کے بعد اس دعا کی بھی درخواست شروع کر دیتے ہیں کہ دعا کریں ہمیں ہدایت نصیب ہو، دعا کریں ہمیں توفیق ملے کہ ہم آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں. اور یہ سلسلہ بعض دفعہ اتنی تیزی سے بڑھتا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. قادیان کے سفر میں ایک سکھ خاندان سے رستہ چلتے تھوڑا سا تعلق قائم ہوا اور وہ اتنی تیزی سے بڑھا کہ پہلے تو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے اپنی مشکلات کے لیے دعا کر کہنا شروع کیا. پھر ایک دفعہ وقت لے کر آئے کہ میں نے ضرور ملنا ہے، ان کو میں نے وقت دیا تو مجھے کہا جی میرے لیے اب یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے ہدایت دے. میں نے کہا ہاں میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے. کہ نہیں آپ نہیں بات سمجھے، مطلب ہے مجھے طاقت دے کہ میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں. اب یہ جو باتیں ہیں یہ دعا کے کرشمے ہیں اور دعوت اللہ کے لیے سب سے زیادہ ضروری دعا ہے. بس باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ خطبے میں بیان کروں گا. میں نے بہت کھول کر اس مضمون کو آپ پر روشن کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی فرمایا وَيُفَصِّلُ الْآيَاتِ، بعض معاملات کو خوب کھول کر بیان کرتا ہے کیونکہ بعض ایسے اسباب ہیں جو نظر سے مخفی ہوتے ہیں، جیسے وہ عمود جن پر ساری کائنات اٹھائی گئی ہے دکھائی نہیں دیتے. اگر اللہ تعالیٰ کھول کر بیان نہ کرے تو لوگوں کو پتہ بھی نہ لگے کہ ایسے عمود موجود ہیں. اس دعا کا عمل بھی ان عمود میں سے ہے جو سب سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، ساری کائنات پہ یہ عمل اٹھا سکتا ہے، لیکن لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. بس اس آیت کریمہ سے نصیحت پاتے ہوئے میں نے بھی اس مضمون کو آج خوب کھول کر آپ کے سامنے رکھا ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ اپنے لیے ہر منصوبہ بنانے والا اس سے زیادہ استفادہ کرے گا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان